मुर्शिद किसको कह रही है? कौन सा मुर्शिद जिसकी बात कर रही हैं आप? एक ही मुर्शिद है जिस पे मेरा प्यारा लीडर जो है झगड़ा हो रहा है और जिसकी कैद में रहा और जिसके असरात में रहा, और वो एक ही शख्सियत है बुशरा बीबी, और जिन्होंने एक ऐसे शख्स को जिसे पूरी दुनिया देखी, जो एनलाइटेंड भी था, मॉडरेट भी था, प्रोग्रेसिव भी था और विजनरी भी था, उसको उसने ऐसा कैमोफ्लेज किया अपने उन सारे स्पिरिचुअल चक्करबाजी में, ऐसा घुमाया कि बाकी दुनिया की सारी तदबीरें, पॉलिसीज, उनकी ओरिएंटेशन, एक्सपीरियंस एज अ इंडिविजुअल ज़मीन बोस हो गया, और सिर्फ मुर्शद जो है उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो हर पॉलिसी पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई, और हर फैसले के पीछे एक ताकतवर शख्सियत और उनका रोल और आवाज थी जो बुशरा बीबी की थी, और जिन्होंने हमेशा खान साहब का। आपका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट के सारे फैसले बुशरा बीबी करती थी, और अगर वो करती थी तो कौन कौन सा फैसला था जो उन्होंने किया था और इमरान खान साहब ने नहीं किया? बात ये है जोई साहब, ना आप इतने भोले हैं, ना पीटीआई का कारकुन बोला है। पीटीआई की लीडरशिप नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक बंदे को पता है कि बुशरा बीबी ने किस तरह इस पार्टी का जनाजा निकाला है, बुशरा बीबी ने किस तरह इस मैं सुनना चाह रहा हूँ ना आपसे जी। लेकिन किसी में जरूरत नहीं है वो बोले, आपस में ग्रुप मीटिंग में बोलते हैं, फैमिलीज में डिस्कशन होती है, हमारी गपशप में एक दूसरे से हम वो तमाम चीजें शेयर और डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मीडिया में आके या लीडर के सामने खड़े होके ये बात कहना जो है, वो कोई भी ना हिम्मत रखता है, ना सकत, ना जुरत। असल बात ये है कि वो कोई भी फैसला जो आज जनरल आसम मुनीर साहब का आपके सामने एक ओपन एंड शट केस है कि किस तरह से उनको बेतुकीरी करके, किस तरह से जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की एक स्ट्रेटजी है कि टेन्योर पोस्टिंग में किसी को बगैर किसी वजह के नहीं हटाया जा सकता, और हालत जंग में मुल्क को जो कारके का केस चला हुआ था, रेकोडेक चल रहा था, इंटरनेशनली पाकिस्तान इकोनॉमिक क्रंच में था, हमारे ऊपर इस किस्म की फाइन्स और इंटरनेशनल कोर्ट्स की बाइंडिंग्स थी, तो हालत जंग में थे, और हालत जंग में तो कमांडर नहीं बदला करते। उस वक्त डीजीआई का बदले जाना वो ख्वाहिशात के ताबे था, वो उस वक्त बुशरा बीबी की। तो आपका ख्याल ये है कि जनरल आसम मुनीर को की तब्दीली जो डीजीआई थे उस वक्त 2019 में, ये बुशरा बीबी की वजह से हुई ये तब्दीली, ट्रांसफर? 100%। यानी बुशरा बीबी ने कहा था इमरान खान साहब से? देखिए, बुशरा बीबी को जब वो तमाम हकायक जो हैं, वो खान साहब की एक वीकनेस है, चौधरी साहब आप भी उनको जानते हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया, आप जिसकी बात उनको बताएंगे ना, वो जाके उसी शख्स से पूछेंगे कि तुम्हारे मुतालिक ये फलां बंदे ने ये कहा है। तो जो फैक्ट्स, जो तमाम जो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन उस वक्त के डीजीआई के पास थी, जब वो शेयर की गई और खान साहब से एज हेड ऑफ द स्टेट, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो उन्होंने सब कुछ जाके वहाँ शेयर किया और उनसे ये कहा कि ये मुझे इंफॉर्मेशन है और इस तरह से है, और आपका इस पे क्या रद्द अमल या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि ये आपको बताया किसने, ये आया कैसे, ये बाकी चीजें तो बाद की बात है ना, और ये चीजें अगर आप जो बता रहे हैं ये हकायक हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके बेडरूम तक और आपके घर तक अगर उनकी एक्सेस है तो वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, और आप फिर उनसे सेफ नहीं हैं। तो कोई भी ऐसा शख्स जो आपको बताए बगैर यहाँ तक कि आपकी अहलिया के हवाले से ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ले, तो इसका मतलब वो शख्स आपके लिए इंतहाई खतरनाक है, तो उसको जल्द अज जल्द इस सीट से हटाया जाए, ताकि वरना आप हुकूमत नहीं कर सकेंगे। तो ये वो एक बयानिया था जो उस वक्त पार्टी के अंदर भी चलता था, सबको पता था कि ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन खान साहब के सामने कोई शख्स भी ये हकायक उनसे शेयर करने की जुर्रत नहीं करता था कि खान साहब हम ये खुदकुशी की तरफ क्यों जा रहे हैं।
ہم کیوں جو ہے اداروں کا جو یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ جس طرح بشرا بی بی کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی کیا واقعی ان کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے، یا پھر چیئرمین پی ٹی آئی اتنے کمزور تھے، پرائم منسٹر اتنے کمزور تھے کہ وہ اپنی بیگم کی کوئی بات ٹال نہیں سکتے تھے؟ اور یہ دونوں میں سے ایشو کیا وہ واقعی تگڑی خاتون ہے روحانی طور پہ کہ ان کی ہر پیشین گوئی سچ ثابت ہوتی ہے، جو وہ چاہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے، یا پھر عمران خان صاحب کے اندر ویکنیس تھی کوئی؟ دیکھیے، عمران خان صاحب چونکہ ویسٹرنائز سوسائٹی کا حصہ رہے اور ریلیجیس کوئی اتنی اسٹرانگ ان کی فالوئنگ نہیں تھی، اور ان کو فرسٹ ٹائم کسی نے ریلیجیسلی اسپرچولی اورینٹیشن کی اور ان کو ایک اسپرچول بانڈ میں اس طرح سے باندھا کہ وہ سب چیزیں ان کو فرسٹ ٹائم جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی ان پہ انہوں نے بلیو کرنا شروع کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں طرح کی ایکسٹریم ہوتی ہے. ایک آپ جب کسی ویسٹرن سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو وہاں ایک اور طرح کی ایکسٹریم ہوتی ہے. جب اس ریلیجیس کلچر یا اس قسم کے ماحول میں جس میں ان کو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ اسلام کا حقیقی رخ ہے اور اسلام کے ساتھ جڑا یہ تمام احکامات ہیں، مجھے جو میں آپ کو بتاتی ہوں، میں وہ رات کو چلا کرتی ہوں، مجھے بشارت ہوتی ہے، خواب آتی ہے، اس میں مجھے یہ امر ہوتا ہے اور وہ میں امر آپ کو بتاتی ہوں، تو وہ اس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے. تو وہ یہ ایک جو نیریٹو ان کو بلڈ کر کے ایک اسٹرانگ بلیف کی شکل میں ان کے سامنے رکھا گیا، اور یہی وہ نیریٹو تھا جو پھر اس شادی کا بھی باعث بنا. اور الٹیمیٹلی اولاد سے زیادہ تو سب کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس پورے پروسیس کے دوران خان صاحب کے اپنے بچے جو تھے ان کو کس طرح سے ان سے علیحدہ کر کے، ان کی بہنوں کو علیحدہ کر کے، کوئی فیملی ممبر بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہ رہا، اور ایک پلاننگ کے تحت ان کو تنہا کیا گیا، اکیلا کیا گیا، صرف وہ ایک پرسن کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے. تو وہ جو ایک خان صاحب کی نیچر ہے کہ وہ جس طرف پھر چلتے ہیں بلائنڈلی چل پڑتے ہیں، تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے. تو وہ ایک جو رستہ تھا مرشد کا، وہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، انہوں نے جن دنوں افطاریاں ہو رہی تھی تو انہوں نے اعلان کہا تھا کہ بشرا بی بی میری مرشد ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو مرشد کا رتبہ ہوتا ہے، مرشد کا جو کردار ہوتا ہے اور مرشد کا جو حکم ہوتا ہے، وہ تو پھر ہر رشتے سے بلند ہوتا ہے، اور ان کا حکم امر ہوتا ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور وہ بائی چوائس نہیں ہوتا، وہ کمپلشن ہوتی ہے. تو خان صاحب کو جو مرشد کا امر ہوتا رہا وہ کمپلسری ایک بائنڈنگ ہوتی کہ ہی ہیز ٹو فالو دیٹ. تو اسی کا نام یو ٹرن رکھا گیا تھا، اسی کو یو ٹرن کہا گیا. کہ تو آپ کا خیال یہ ہے اچھا یو ٹرن اس طرح ہوتے تھے کہ ان کو کہا جاتا تھا یو ٹرن لے رہے اور وہ یو ٹرن لے رہے تھے؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ جو آپ کی کیبنٹ میٹنگز ہیں، جو آپ کی نیشنل انسٹیٹیوشن اسٹریٹجی ہے، جو آپ کا اوورآل ایک پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ایک کنسنسس ایجنڈے پہ آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں اور وہ آپ اناؤنس کر دیتے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ میرے جو ہے استخارے میں نہیں آیا، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. تو وہ صبح آ کے وہاں پہ اس پورے ڈیسیژن کو ڈس اون کر دیتے تھے یا چینج کر دیتے تھے. تو اس سے جو ہے وہ سارے منہ میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. کل تو ہم نے مل بیٹھ کے بڑی ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا، تو یہ اچانک کیا ہو گیا، یہ کیوں خان صاحب نے چینج کر لیا. پھر ایک دوسرے سے سوال ہوتے تھے، پھر ایک دوسرے کو جواب دیے جاتے تھے کہ یہ بشرا بی بی ٹکر گئی ہیں، یہ بشرا بی بی نے جو ہے خان صاحب کو پھر جو ہے یو ٹرن دلوا دیا. تو یہ ساری چیزیں پرائم منسٹر ہاؤس کی راہداریوں میں عام تھی، اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہر شخص جو ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ اسپرچولی مس گائیڈڈ تھے، یعنی ان کو پراپر غلط گائیڈ کیا جا رہا تھا اور اس وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا، پارٹی کو نقصان ہوا؟ میری اپنی رائے کے مطابق جو صاحب یہ ایک نیکسس تھا. بشرا بی بی تک جو انفارمیشن بھیجی جاتی یا وہ کسی ایک انٹیلیجنس کور کا ہی مطلب انڈیویجول جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھا، اور وہ ان کو آنے والے وقت کے حوالے سے جو خان صاحب کی کرائسس ہوتا تھا اس سے آگاہ کر دیتا تھا. الٹیمیٹلی وہی چیز ہو جاتی تھی. خان صاحب یہ سمجھتے تھے
کہ یہ بشرا بی بی نے جو کہا وہ ہو گیا، حالانکہ وہ کہیں اور سے انفارمیشن آ رہی ہوتی تھی خان صاحب تک پہنچانے کے آپ کا لیے، خیال تھا کہ تاکہ وہ نہیں فیصلہ جنرل وہ میں بشرا بی بی سوال کو- میں کلیئر سوال کر لیتا ہوں آپ سے کہ جنرل فیض صاحب بتاتے تھے بشرا بی بی کو اور بشرا بی بی بتاتی تھی عمران خان کو. یہ کہیں نہ کہیں اس قسم کا کوئی نیٹ ورک اور نیکسز ایگزسٹ کرتا تھا، کیونکہ خان صاحب کا اتنا سٹرانگ بلیف ہو نہیں سکتا تھا، اور وہ چیزیں ان کی جو انٹیلیجنس انفارمیشن بیس ان تک آتی تھی وہ بشرا بی بی تک پہنچ جاتی تھی، بشرا بی بی خان صاحب تک پہنچاتی تھی، اور وہ ہو جاتا تھا ویسا، تو خان صاحب سمجھتے تھے کہ جو بشرا نے کہا وہی ہوا، لہٰذا وہ جو بھی کہیں گی آئی ہیو ٹو فالو دیٹ. تو یہ ایک مجھے اچھا آپ سے ایک اور سوال بڑا سیدھا سا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی استغارہ تھا، یا پھر بشرا بی بی تھی، یا پھر کوئی موکل تھا کہ جس نے کہا تھا کہ آپ یہ کر لیں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، تو چیئرمین پی ٹی آئی مس گائیڈڈ ہوا ہے پھر یہاں پہ؟ چوئی صاحب، بشرا بی بی کو ہر اس بندے سے خطرہ تھا جو بشرا بی بی کو جان جاتا تھا، جو بشرا بی بی کے حوالے سے انفارمیشن رکھتا تھا، جو بشرا بی بی کی فیملی، اس کے دوست احباب اور ارد گرد کے جو بھی میل پریکٹسز یا کرپٹ پریکٹسز تھی ان کے حوالے سے خان صاحب کو اپرائز یا اپڈیٹ کرتا تھا. چونکہ بشرا بی بی کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ جو ملٹری ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بشرا بی بی کے حوالے سے اچھی رائے نہیں رکھتی، اور ود پروفز وہ خان صاحب کو وہ تمام ڈیٹا اور ان کے بھائیوں بیٹوں اور ان کی جو دوست احباب کے بڑھتے ہوئے اثاثے ہیں ان کی انفارمیشن دے چکے ہیں. لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو خان صاحب کو میرے حوالے سے انفارمیشن شیئر کرتی ہے، میں خان صاحب کو اس کے حوالے سے اتنا پائزن کروں، اتنا مسٹرسٹ کریٹ کروں، اتنا ڈسوسیٹ کر دوں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ یقین نہ کریں، اور جو کولیشن ہے، جو پارٹنرشپ ہے، یہ کنفرنٹریشن میں تبدیل ہو، تاکہ ایٹ دی اینڈ شی شوڈ بی دی بینیفیشری، تاکہ اس کو وہ نقصان نہ ہو جو کسی وجہ سے بھی وہ فورس سے ہی کر رہی تھی کہ آنے والے وقت میں انہیں ہو سکتا ہے. تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اپنی مرضی کے سٹرکچر کو فورس ہی کر رہی تھی. تو یہ 9 مئی کا بھی سارا جو پلاننگ اور جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بھی وہ تانے بانے انہی خواہشات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہوگی.